مشتق بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو صرف فاعل ہوتا ہے وہ مشتق منہ سے نہیں ہوتا. سمجھ لیں آپ فار ایگزامپل ضرب زید، ضرب تو ضرب زید میں زید فاعل ہے لیکن فاعل اس کو، کیونکہ زید تو جامد ہے، اس کا تو اشتقاق نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن فاعل یہ کیا ہے؟ اسم مشتق ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ذہن میں فرق رکھو. اس میں فاعل کہتے ہیں فاعل یعنی کام کرنے والا، کیا؟ اور مفعول جس پر کام کیا گیا ہو. اور اس میں ضرب میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ضرب میں وہ فعل تو ہوا ہو لیکن اس میں تھوڑی سی دوسرے کی بنسبت زیادتی مقصود ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ زیادتی. فار ایگزامپل میں کہوں کہ تیرا عبداللہ نے مارا، لیکن وہ کہتے ہیں معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے زیادہ مارا ہے، میں نے. اب مارا دونوں نے ہے لیکن اس میں تفضیل میں عام فعل کی بنسبت زیادہ مقصود ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنے پیسے، وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ بھئی آپ سب سے مجھ سے زیادہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ پیسے تو سب کے ساتھ ہے لیکن پیسے میں جو زیادتی ہے وہ میرے پاس ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح پھر صفت مشبہ، یاد رکھو صفت مشبہ اور اس میں تفضیل میں فرق. یہ آپ لوگوں سے سوال ہوگا، آپ لوگوں کو علم سیرت کے لیے یاد رکھو. صفت مشبہ میں جو صفت ہوتی ہے وہ ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ذات. کسی کی زیادتی کی وجہ سے اس میں وہ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ایک انسان حسین ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حسن ان سے ادھر ادھر جاتا ہے نہیں. ایک چیز کالا ہے، آجی کالا سانپ ہے، کیا ہے؟ تو وہ سانپ رنگ بدلتا رہتا ہے؟ نہیں بدلتا نا. یا فار ایگزامپل ایک عورت ہے، وہ قدرتی طور پہ کالی ہے، آپ ان کو بہت پاؤڈر لگاؤ، بہت وہ بتا دو آجی، لیکن وہ کالی ہی رہے گی. اگرچہ وہ ایک بندہ نے اور رات کو جب چلے گئے نا، ریکارڈ کرو کیا بات ہے، یہ تو درس و تدریس کا سلسلہ ہے. تو وہ جب رات کو انہوں نے گزار لیا نا، تو جب صبح ہو گیا تو اس کے کمرے میں اس کی جو بیوی تھی نا، وہ میک اپ شیک اپ تو چلا گیا تھا، تو انہوں نے رات کو کنگن ان کو دیے تھے. تو جیسے انہوں نے ان کو دیکھ لیا، اس نے جھاڑو اٹھا لیا اور اپنی بیوی کو مارا، اوے چورنی 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 چورنی. ہاں، اس کو صحیح پٹائی کری. اماں کو اماں ادھر آؤ، میرے کمرے میں چور آئی ہے، میرے کمرے میں چور آئی. تو جب اس کی امی آئی، اس نے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، جو رات والی تھی وہ میک اپ والی تھی. کیا؟ اور یہ آپ کی یہ اوریجنل چیز ہے. سمجھ میں؟ تو صفت مشبہ میں ایک سے کی صفت کے اعتبار سے زیادہ ہو جائے گی. اسی طرح ایکشن میں مبالغہ کیا میں نے غلو کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ غلو. شیخ الکل بالکل، علامت الدہر والقہر والغضب والفلانکے والفلانکے والفلانکے. سمجھ میں آ گیا؟ تو ایکشن میں مبالغہ زیادہ کرنا، ٹھیک ہے جی. ہاں، بعض چیزوں میں مبالغہ ان کے ساتھ تخصیص معنی اور مفہوم کے درمیان ہوتا رہتا ہے اور بعض چیزوں میں نہیں ہوتا. اب اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں علام الغیوب، اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے اپنے اپنے اوزان ہیں. یہ ان کا عربی میں اور اردو میں پہچاننے کی کیا ہو گئے؟ علامات ہو گئے اور ان کی تراجم ہو گئے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ذہن میں رہے گا نہیں. اگر آپ لوگوں سے سوال کریں اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ کے قاعدے بتا دو، ان کی معنی بتا دو، ان کے مقصد بتا دو، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو یاد رہے گی انشاءاللہ. یہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہو گیا، پہلا حصہ مکمل ہو گیا. اگلے والے دوسری نمبر حصے میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ثلاثی مجرد. کیا؟ یا ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی جو 23 ابواب ہے. کتنے؟ 23. یعنی یہ 23 ابواب کا استعمال قرآن اور احادیث میں ہے. اب ان 23 ابواب کا معنی کیا ہے اور ان کو عربی میں پہچاننے کی کیا علامات ہیں اور ان کو اردو میں پہچاننے کی کون کون سی معنی ہے اور کون کون سے خاصیات ہیں، انشاءاللہ یہ ہم کل والے سبق میں پڑھیں گے.